پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور آج پیر کے روز ہمارے اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ پروگرام دیکھنے والے پروگرام میں براہ راست کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے جو دیا گیا نمبر ہوگا اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ پروگرام میں جب بھی کال کریں، چاہے اس پروگرام میں کسی بھی ٹی وی پروگرام میں، تو جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اسی کے اوپر آپ نے آواز سننی بھی ہے اپنی، اور اسی کے اوپر آپ نے بات کرنا ہے۔ ٹی وی کے اوپر اگر آپ اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے ادھر ہیلو بول کے، تو وہاں پر تاخیر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو پائے گی، یہ تھوڑا دیر سے آپ کے پاس آتا ہے۔ تو یہ ایک اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے مسئلے کے حوالے سے اگر آپ بات کرنے میں کوئی دشواری ہے تو آپ ایک پرچے پہ لکھ کر رکھ لیں، اور جیسے ہی آپ سوال کریں اس پرچے کو دیکھ کر آپ پڑھ دیں۔ مختصر بات کریں، جامع گفتگو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیا جا سکے۔ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، یعنی کہ جو مسئلہ ہے صرف وہ بتائیں، اپنا نام عمر بتائیں، مسئلہ بیان کریں تاکہ آپ کو جواب دیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہمارا ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معزز مہمان حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب جزاک پروگرام میں اللہ. ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جزاک اور اللہ. حاجی صاحب میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں پروگرام کے آغاز میں جو پہلی دفعہ پروگرام دیکھنے کا جن کا اتفاق ہو رہا ہے ان کو ذرا بتا دیا جائے کہ طریقہ علاج کیا ہے، تو پھر آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اور گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، سب کرم نازی میرے محبوب رب کی ہے. میرا طریقہ کار جو علاج کا ہے، پہلا قرآن پاک ہے، پھر جڑی بوٹیاں ہیں جو 38 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں. ریسرچ کرنے کے بعد یہ دوائیاں تیار کی ہیں ماشاء اور اللہ۔ الحمدللہ مسلسل ریسرچ ہوتی رہتی ہے اور نئی نئی دوائیاں بنتی رہتی ہیں. تو جو بھی میرے پاس آتا ہے اس کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے دیتے ہیں، جڑی بوٹیاں دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اور 2 بوتلیں پانی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، بھری ہوئی، خالی بوتلیں نہیں. ابھی بھی ہمارے مہربان آتے ہیں تو خالی بوتلیں ہی لے کے آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی آئے تو اپنے ساتھ بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئے، وہ پڑھ کے دم کر کے اس کو واپس دی جاتی ہیں. یہ میرا طریقہ کا علاج ہے. بالکل جی۔ اور یہ بھی یہاں پر ضروری ہے بتا دینا کہ شفا سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے۔ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہو وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جی اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اچھا، بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہوتے رہے مختلف امراض کے حوالے سے، سورائسس کے حوالے سے، اور پھر یہ استما کا ایک بڑا مسئلہ ہے، سانس کے جو مرض ہے اس میں اسلام آباد اور ہمارے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں سردیوں کے موسم میں، خاص طور پہ سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر کچھ پولن الرجی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا طریقہ بتایا جائے کہ اس سے بچا جا سکے، یا کم از کم سردیوں کے معاملے جو سردیوں کا موسم ہے اس میں محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو ہو دیکھیے، جائے۔ پورن الرجی کے جو آپ نے سوال کیا جی بڑا جی اچھا کیا، اور اسلام آبادی لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے. جی جی ان کے لیے بہتر ہے کہ سرسوں کا تیل نہیں بلکہ تارا میرا تیل ٹھیک ہے ناک پہ لگا دیں. روزانہ سونے سے پہلے، صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ناک پہ لگا دیں، ٹھیک ہے اور ذرا ذرا تیل ناک کے اندر بھی لگا دیں. دونوں طرف لگا کے ایسے ناک کو مال لیں. ٹھیک 80% تک ان کی بچت اس میں ہو جاتی ہے. ٹھیک دوسرا کہ وہ تمام لوگ جو ہے جن کو یہ تکلیف ہے وہ میرے نمبر ٹی وی پہ آ رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کر لیں. اس کی بہترین دعا ہمارے پاس موجود ہے، وہ استعمال کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کورونا کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، الحمدللہ 2 دن 4 دن، حد سے 5 دن ہو جاتے ہیں، اس میں ٹھیک ہوتے ہیں. چاہے وہ ڈینگی کے ہوں یا گردن توڑ جی بخار کے ہوں، کسی قسم کے ہوں، تو الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ایسے آپ جانتے ہیں کہ بھی نئی ریسرچ ہم نے کی جس میں سورائسس کے مریض شاید ابھی ہمارے پروگرام میں تھوڑی دیر میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. تو جو 7 مہینے سے وہ بچہ پورا ہم لوگ ایک پورا گلا ہوا تھا، اوہ اور 10-12 دن کے اندر بھائی آگے آپ کے سامنے آ گیا. تو میں لاسٹ پروگرام میں آپ سے بات کی بھی جی تھی. جی تو آپ نہیں پہچان پائیں گے اس بچے کو سورائسس کی بیماری تھی. اس بچی نے کتنی دوڑ لگائی، کتنی محنت، کیونکہ یہ آپ کا اندازہ ہوگا. اس طریقے سے ہمارے پاس شادی بیٹھی ہے، اس نے اس کے ہسبینڈ نے جو محنت کی، جتنی بہادر کی، میڈیکل میں وہ کی، لیکن الحمدللہ میرے پاس آئے، اللہ نے شفا دی. شفا ہوئی. اس کی چھوٹی بہن دوسری بھی ہے، ماشاء اس کو بھی شفا ملی. میرے خیال سے سبینہ آپ سے چھوٹی ہے، چھوٹی ہے اس سے الحمدللہ. تو یہ آپ نے جو وہاں کے اسلام آباد کی بات کی ہے، ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، وہ استعمال کرتے رہیں. اور تارا میرا تیل ہر گھر میں رکھو. بالکل ٹھیک ہے جامے کا تیل، تارا میرا تیل ایک ہی چیز ہوتی ہے.
سب سننے والے یہ سمجھ لیں کہ مولی کے بیج لے لو، بہترین تیل اس سے نکلے گا آپ کا، اور اسے کہیں سے بھی 1-2-4 کلو یا 1 کلو لے کے اس کے تیل نکال لیں، تیار شدہ نہ خریدا تیار نہ، اس میں چونا ہوتا ہے، اچھا وہ چونا بہت نقصان دیتا ہے۔ جب مولی مولی کے بیج کی طرف جب تیل نکالیں گے نا تو آپ کو بالکل خالص چیز ملے گی، اور پوری صدیوں میں 1 کلو تیل پورے خاندان کے لیے سال بھر کافی ہے۔ ناک پہ لگا دیں، ناک کے اندر لگا دیں، زیادہ کوئی مسئلہ ہو تو ذرا سا لے کے تو پیچھے گدی میں یہاں پر ایک پورے حصے میں یہاں لگا دیں، کافی ہے۔ اب دن بھر کھائیں پئیں عیش کریں، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ آپ کے ساتھ آپ کی ایک پیشنٹ بھی یہاں پر ہیں، اور تھوڑی ان سے بھی بات کر لی جائے اس حوالے سے کہ کیا ان کو تکلیف تھی۔ جی، نام سب سے پہلے آپ اپنا بتائیے۔ میرا نام آفرین ریحان ہے۔ جی، کیا شکایت تھی آپ کو، کیا تکلیف تھی؟ مجھے شکایت جو مین مسئلہ تھا میرا منہ کے چھالے تھے، بیسک منہ کا السر۔ اکثر ڈاکٹر دیکھ کے بولتے تھے کہ منہ میں زبان میں میرے پھپھوندی سی لگ گئی ہے، اچھا، اور میں نے بہت زیادہ علاج کرایا اس چیز کا۔ میں اتنا مطلب میرے تکلیف ہو چکی تھی کہ میں جو ہے بولنے سے بھی قاصر تھی، یعنی یہ آپ سمجھ لیں میں بچوں کو لکھ کے بتاتی تھی۔ تو بہت علاج کرا کے میں تھک چکی تھی بہت زیادہ۔ پھر مجھے میری چھوٹی بہن ہے، اس نے حاجی صاحب سے علاج کرایا تھا، تو اس نے مجھے حاجی صاحب کے پاس بھیجا۔ میں گئی حاجی صاحب کے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو مین ہو گیا تھا ایک مسئلہ، وہ فائبرائڈ کا بھی ہو گیا تھا کہ مجھے پیریڈز میں بھی بڑی پرابلمس آ رہی تھی، اور انہوں نے آپریشن کا بول دیا تھا کہ بھئی آپ کا آپریشن ہوگا۔ تو میں حاجی صاحب کے پاس گئی کہ ایک مسئلہ تو بھی حل ہوا نہیں، یہ دوسرا اسٹارٹ ہو گیا۔ تو اللہ کے کرم سے اور حاجی صاحب کی دوائی وغیرہ میں نے یوز کی، تو اس سے مجھے آپ یہ سمجھ لیں 3 مہینے بعد میں نے دوبارہ الٹراساؤنڈ وغیرہ کرایا تو فائبرائڈ کا مسئلہ میرا بالکل حل ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور جو منہ کے چھالے تھے وہ تو 1 ہفتے کی دوائی میں میرے بالکل سیٹ ہو گئے تھے، اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اب ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو پرہیز رکھنا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ پرہیز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو پرہیز کی احتیاط آپ نے رکھی، کیا نتائج نکلے یہ ذرا بتائیے، کہ جو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تمام چیزیں جن کا بتایا جاتا ہے کہ ان کو کھانا پینا ترک کر دیا جائے، خواتین کے لیے خاص طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیسے ممکن ہوا؟ ہاں، پرہیز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شروع کے جو 3 مہینے تھے میں نے بہت زیادہ پرہیز کیا، مطلب جیسا جیسا حاجی صاحب نے بتایا میں نے ویسے ہی یوز کیا، اور سبزیاں وغیرہ جو حاجی صاحب بتاتے ہیں وہی میں نے استعمال کی۔ اور بعد میں جو ہے 3 مہینے کے بعد میری طبیعت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے، بالکل بہتر ہو گئی۔ میں ابھی بھی دوائی لیتی ہوں حاجی صاحب سے، اب میں زیادہ پرہیز نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، بہتری آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ اچھی بات ہے۔ جی حاجی صاحب، اب دیکھیں انہوں نے بڑی کوشش کی، صبر رکھا، سب سے زیادہ ضروری تھا کہ ایک تو پرہیز رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ہدایات دی جاتی ہیں اس کے اوپر عمل کریں، سب سے بڑا پرابلم تھا۔ لیکن جو کیس یہ بتا رہی ہیں اس میں تو بہت کریٹیکل ہو گیا تھا، اللہ نے بڑی خیر کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کیسے ممکن ہوگا؟ جی، صبر کا پیمانہ بہترین ہوتا ہے، صبر سے سب کچھ ملتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، صبر سے اجر ملتا ہے۔ اگر اس بچی نے محنت کی، صبر کیا، اسے تھائرائڈ کا مسئلہ بھی تھا، وہ بھی اسی میں ٹھیک ہوا۔ میرا غلط تو نہیں کرو میں، تھائرائڈ کا مسئلہ بھی نہیں ابھی تو نہیں، اب نہیں پہلے تھا۔ چلو، جو بھی مسئلے تھے، جو ہم دوائی کسی کو دیتے ہیں نا، تو یہ اصل وہ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتی، جی، اس کے وجود میں کتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے سب کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ بندی ٹھیک ہو سکے، بچیاں ٹھیک ہو سکیں۔ جو صبر کرتے ہیں تو ان کو اجر ملتا ہے، صبر نہیں کرتے وہ اجر نہیں ملتا ہے، ملتا تو کم ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر ابھی میرے خاص سے وہ بھی مریض پہنچنے والے بچی کو بتائے گی کہ بچہ چھوٹا ہے، میں اس بچی کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایک اور مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ جی جی، بچہ چھوٹا پرہیز کرنے کے قابل نہیں، 11 مہینے کا ہے، لیکن اس کی ماں پرہیز کر رہی ہے، کیونکہ مدر فیڈ پہ، ماں کے دودھ پہ۔ ماں نے ایک دن گڑبڑ کی تو بچے پہ جواب آ گیا کہ غلط ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ماں نے وہ کیا نام ہے سیدھا راستہ اختیار کیا، جو کھانا ہے کھانا، جو نہیں کھانا وہ بچہ اپنی زندگی میں واپس آ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ بچی ہے یا دنیا کوئی بھی انسان ہے، آپ میں اگر ہم پرہیز کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بد پرہیزی کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہر چیز مشکل کھڑی کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ تھوڑے سے مزے کے لیے، یعنی کہ منہ کے مزے کے لیے زندگی مزہ گوا بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی۔ میں ان سب سے یہ ہمیشہ یہ کہا کہ میں نے دیکھو بیٹا، آپ لوگ زندگی کا مزہ لو، منہ کا مزہ کوئی چیز نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، شربت پی کے تبھی فارغ ہونا ہے، پانی پی کے بھی فارغ ہونا ہے۔ آپ اگر دال کھاؤ گے تبھی آپ نے فارغ ہو جانا ہے، آپ نے اگر کڑھائی گوشت کھایا تبھی فارغ ہونا ہے، اس کو چھوڑو۔ جو زندگی تمہیں مزہ دے رہی ہے تو اس زندگی کی طرف آؤ۔ سوکھی روٹی ہے،
بالکل 10 سے پرانی روٹی ہے, بھوک لگی, آپ کی صحت اچھی ہے نا, اس کے جھاڑ کے شوق سے کھاؤ گے, وہ تجھے مزہ دے گی. حالانکہ بوسی ہے, پپوندی والی ہے, اچھی نہیں ہے, بری ہے, کہیں پڑی ہوئی تھی, لیکن آپ کی صحت کیا کہتی ہے کہ آپ کو بھوک لگی, آپ سے برداشت نہیں ہے, اب آپ نے کھانا ہی کھانا, بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کو ہضم ہو رہی ہے. آپ کے سامنے 100 کھانے رکھے ہوئے ہیں, ہر طرح کے کھانے رکھے ہوئے, لیکن آپ کھانے قابل نہیں ہیں. جی چکھا تھوڑے دونوں والے کھائے, اسپتال پہنچے, بالکل. اس پہ مت جاؤ, اس پہ جاؤ کہ زندگی ضروری ہے, زندگی کی طرف آؤ, بالکل ٹھیک. موقع مزے کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. ایک صاحب کی چھوٹی سی مثال میں دوں, شاید ضرور. آپ کو کام آ جائے, سننے والوں بھی کام آ جائے. وہ کہتا ہے کہ میں پیٹ کے مخالف چلتا ہوں. بولا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو پیٹ مانگ رہا ہے کہ آج کڑھائی گوشت ہونا چاہیے, تو میں نے روٹی لی, پانی لیا, روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھائی, اور میرا معاملہ حل ہو گیا. میں اس کے مخالف چلا, میں صحت مند ہوں. بالکل ٹھیک. بولا میں کبھی بھی پیٹ کی غلامی نہیں کرتا. جو لوگ پیٹ کی غلامی نہیں کرتے وہ زندگی بھر عیاشی کرتے کیا ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی جو بات. پیٹ کی غلامی کرتے ہیں سو ساری زندگی دن رات روتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, زندہ مثالیں موجود ہیں. بہت سارے ایسے امراض میں مبتلا لوگ ہیں جن کا مسئلہ صرف یہی رہا کہ وہ اپنی خوراک کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں تھا, جس کی وجہ سے نقصانات میں بہت اضافہ ہوا. بہرحال جی, اب اسکرین کے اوپر یہ نمبر دیے گئے ہیں, یہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبر ہے, یہ سامنے لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں, مسئلہ اپنا بیان کر سکتے ہیں, تو آپ کو جواب دیا جائے گا پروگرام کے اندر. پاکستان میں کہیں سے بھی آپ یہ جہاں پہ بھی پروگرام دیکھا جا دنیا رہا میں ہے جہاں اس بھی وقت کہاں پر, بالکل آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. تو حاجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سردیوں کا مسئلہ, آپ سردیوں کے اندر گلے کی خرابی اور پھر یہ بلغم آنا, اس طرح کا اور بڑا مسئلہ ہے, اور پھر سائنس میں جیسے لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے. کوئی ایسا کوئی نسخہ ایسا بتائیے, کوئی ترکیب بتائیے کہ اس سے جو ہے وہ محفوظ رہا جا دیکھیں, سکے. سب سے بہتر راستہ وہ آ کے ہمارے پاس علاج کرا لیں تاکہ ان کی بیماری ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. نسخے جو ہم بتاتے ہیں وقتی طور پہ آپ کو فائدہ تو دے سکتے ہیں, آپ کی تکلیف کو ختم نہیں کر سکتے. دیر پا وہ نہیں حل. دیر صحیح. پا نہیں. اس کا حل یہی ہے کہ آ کے مستقل طریقے سے آپ علاج کروا لیں. علاج کرانے کے بعد آگے آپ کی زندگی پڑی, سب کچھ کھائیں پئیں عیش کریں, لیکن وہ جو چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں وہ چیز کبھی نہ کریں. جیسے پنجاب کی مشہور مسئلہ کہ اٹھو تو لسی, سو تو لسی. بالکل صحیح. تو بعد میں وہ روتے تھے, بدن پھول کے یوں جاتا ہے, اور سانس پھول چلنے کے قابل نہیں رہتے. بالکل. اگر ان کو یہ بتائے تو لسی پیو, لیکن طریقہ کار سے پیو واہ. جو آپ کو نقصان نہ دے. تو آپ ساتھ اپنے وجود کو بھی مینٹین کرو, تو بہت موٹے ہو تم اپنے پتلے ہو کے چلو. تو یہ چیز زندگی ضروری ہے. دیکھو, علاج کروانے سے علاج ہوتا ہے, گھر بیٹھے علاج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ وکیل ہیں, آپ گھر میں سوتے رہیں تو آپ کورٹ میں کیس چلتے رہیں گے, بالکل کیا آپ کیس میں آپ جیت جاؤ گے؟ ممکن نہیں. سوچ بھی نہیں ہے, آپ کے خلاف جائے گا سارا. آپ علاج کروائیں گے, آئیں گے, علاج کروائیں گے, دکھائیں گے, آپ کی مرض کو دیکھا جائے گا, آپ کی طبیعت دیکھی جائے گی, آپ کی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچا جائے گا تمہارے لیے آگے کیا بہتر ہے. یہ نہیں کہ تم ابھی وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ اور کل پھر آگے بھی آپ کو بتایا جائے گا تم یہ آگے جا کے نہیں کرنا, یہ آج بھی نہیں کرنا ہے, آگے بھی نہیں کرنا ہے. وہ آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کے رکھنا ہے, پھر تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہے. وہ وقت گزرتا ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. 25 سال پہلے ایک مریض کا علاج ہوا تھا, زمانہ گزر گیا. اس وقت وہ اس کی شادی ہونے والی تھی. آپ 25 سال کے بعد ملا تھا, بچوں کی شادی ہو چکی ہیں. تو اس سے مجھے یاد نہیں, تو اس سے مجھے یاد رہا جی بھی یہ یوں اس طرح کی بات ہے. تو میں آپ آیا تھا تو میرا مسئلہ تھا, اور شادی کے بعد ہی مجھے مسئلہ تھا. تو ماشاء اللہ آج میرے 4-5 بچے ہیں, لیکن ماشاء اللہ کچھ شادی ہو چکے ہیں, کچھ ابھی 1-2 باقی ہیں, شادی ہونی ہے. جی. ہر مرض کا علاج رب نے بھیجا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس بات میں میری دلیل نہیں ہے شفا کس کو ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن رب کو پتہ ہے کہ کس کو شفا ملنی, کس کو نہیں ملنی. میں پہلے بھی کہا کہ ایک مریض کے بارے میں ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا یہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, یہ سوال نہیں ہوتا. لیکن ایک مریض ایسا ہوتا, وہ مریض جو ہے نا 2-4-10 دن میں وہ اٹھ کے بیٹھا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہوتا ہے. ایک مریض کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ کچھ بھی نہیں, 1 دن یا 2 دن میں ٹھیک ہوگا, لیکن وہ مہینوں لے جاتا ہے. بعد میں آ کر اس کی ساری رپورٹ کھلتی ہے کہ یہ اتنے سالوں سے بیمار تھا اور ایک کورٹیزون میں چل رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور کورٹیزون ایک وہ عذاب نازل ہے دنیا پہ, اللہ معاف فرمائے, کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کل بھی مریض ہمارے پاس آئے تو وہی سوال لے کے آئے جو ہم یہاں کرتے ہیں کہ آنے والا پین کلر کھا کے نہیں آئے گا, دوائی نہیں کھا کے کل آئے. تو الحمدللہ ہنستے مسکراتے ہوئے گئے.
شکر الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس تکلیف کی حالت میں آئیں, آپ بخار کی حالت میں تو بخار کی حالت میں آئیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس لیے بار بار بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو واضح فرق جو ہے وہ نظر آ سکے اور یہ معاملات جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. تو بہرحال جی اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر نمبرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ان نمبرز کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. مختلف بیماریوں کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں. پاکستان میں یا دنیا میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے وہاں سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ جواب دیا جائے گا. بہرحال کچھ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا, جو لوگ میڈیسنس کے اوپر ہیں وہ بڑی پریشانی ان کو خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے, تو ان کی بڑی شکایات آتی ہیں, ان کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں اتھرائٹس کا مرض ایسا مرض ہے کہ جہاں تک مجھے 37-38 سال میں نے دیکھا تو وہ یہی دیکھا کہ سوائے کورٹیزون کے علاوہ کوئی اور چیز ہم نے دیکھی. جتنا بھی ہے تو وہ کورٹیزون پہ وہ چلتے رہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کوئی بالکل آخری اسٹیج پہ پہنچا تو وہاں تو یہ کہ اس کی طبیعت کسی حد تک سنبھلتی ہے اور کبھی کوئی پورا ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لیکن جو بہت زیادہ برباد نہ ہو چکے ہوں تو وہ یا زیادہ تکلیف بھی ہے, زیادہ بھی پریشانی ہے نا کہ انہوں نے کورٹیزون نہیں کھائی ہوئی نا, یا پھر وہ اسپیڈ سے ٹھیک ہوتے ہیں, اسپیڈ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ادھر تو لوگ بہت سارے علاج میں جو دوائیاں وہ استعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو نہیں, کسی کو نہیں پتہ. 99.9% کچھ نہیں پتا کہ جو ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی یہ کیا چیز ہے, یہ کام کیا کرے گی اندر جا کے. بالکل ٹھیک ہے نا, انہوں نے لی اور کھا لی, اس کے بعد جا کے معلوم ہوتا ہے, جب بربادی ہونے کے بعد جا کے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو زہر کھایا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. کچھ دن محنت کی جائے, تکلیف برداشت کر لو, 2 دن کر لو, 4 دن کرو, 6 دن کر لو, مہینہ کر لو, لیکن کوشش کرو کہ کورٹیزون کی طرف نہ لایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور بحالت مجبوری بھی نہ اس آپشن کی طرف جائیں. ابھی گھٹنوں کے درد کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہی بڑے سوالات بھیجتے ہیں کہ جس کیس میں بھی جائیں آپریشن کو ناگزیر بنا دیا جاتا ہے, یعنی کہ ہر حال میں جو ہے گھٹنے چینج کیے جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, کوئی احتیاط اللہ ہے؟ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت. دیکھو میں ایک راستہ بتاتا ہوں, اس بچی کو بھی بول رہا ہے, شاید دنیا کو بھی بول رہا ہوں, ایک ہی راستہ اچھا ہے, جو راستہ اللہ کو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے آگے ہٹ کے مت جاؤ. آپ کو کوئی بھی شخص کہتا ہے, آپ کہیں, میں کہیں, دوسرا کہے, تیسرا کہے کہ تم جو نا یہ گھٹنے کا آپریشن کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, تو آپ پہلے اللہ کے سامنے پیش ہوں, 2 نفل پڑھ کے 7 دن کا دعا مانگیں, اللہ تو مجھے ہدایت دے کہ یہ علاج میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کہہ دے وہ ماننا. میں سب کہتا ہوں اپنی بھی نہیں ماننا, میری بھی نہیں ماننا, صرف اللہ کی ماننا. میں چھوٹی سی مثال دوں, کراچی کا بڑا مشہور اسپتال ہے, بڑا مہنگا ترین اسپتال ہے, میرے بڑے قریب پہ جانے والے ہیں, بلکہ میرا جو پڑوسن ہے, ہماری انٹی جو ہے, اس کا سگا بھائی ہے. اس کو وہاں پر گیا تو انہوں نے بولا جی آپ کو دونوں گھٹنے کا آپریشن ہونا ہے اور ایک ساتھ کریں گے. 35-40 لاکھ بھی گئے. پہلے چل پھر رہا تھا, اس کے بعد نہ اٹھا نہ چلا نہ پھرا, قبرستان پہنچ گیا. 40 لاکھ بھی خرچ کیے یا 50 لاکھ خرچ ہوئے, 50 لاکھ خرچ کر کے وہ قبرستان پہنچ گیا. آپ کسی سے پوچھو, بولا جی ہم نے جو کچھ کیا تھا بالکل صحیح ہے. اب کوئی بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, ہمارے سامنے آپریشن ہوا, مبارک آپریشن کامیاب ہو گیا, ہم بھی خوش ہوئے, شکر الحمدللہ. ابھی وہ سیڑھیاں اترے نہیں, پیچھے سے فارغ ہو گیا بندہ. اچھا, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. جی پہلے کالر ہیں پروگرام کے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. میں کراچی سے نفیس بات کر رہی ہوں, مجھے اپنے ہسبینڈ کے سلسلے میں بات کر رہی ہوں. ضرور کیجیے, آپ کی آواز سن رہے ہیں. حکیم صاحب آپ سوال کیجیے. جی مجھے یہ بتانا تھا کہ میرے ہسبینڈ استما کے مریض ہیں, لیکن مطلب یہ سمجھیں کہ لنگ فیلئر کی طرف چلے گا. اچھا, اللہ خیر رکھے. اچھا, کراچی سے بول رہی ہیں؟ کہ ریلائز سے ڈاکٹر نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا کہ سب کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی جو بارش ہوئی اتنی شدید, ان کی طبیعت خراب, آپ یقین جانے ڈاکٹر اسپتال سے لے نہیں رہا تھا, اور ڈاکٹر نے تو ہاتھ اٹھا ہی لیا تھا کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا, حالانکہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں سب. جی جی جی, اندازہ ہے بالکل. اس وقت سچویشن کیونکہ بہت کریٹیکل ہے, ویسی کیسز نہیں لیے جا رہا ہے اسٹمک تو. ان کے لیے میں جواب دینا لیکن چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بس ہمیں کسی نے بتایا کہ بھائی ایک ڈاکٹر ہو گیا, آپ ان سے رابطہ کریں. پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا, اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کارٹیزون بند ہوئی اور ان کی میڈیسن سب چل رہی ہیں. اور
आप ये समझिए कि 100 में से 80% वो सही हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी आप क्या चाहती हैं कि क्या किया अब मैं जाए? ये कि उनकी टांगें बिल्कुल नहीं काम कर रही हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं काम करती हैं, ठीक जी। है। चलें अभी। बाथरूम ले जाना, बाथरूम बच्चे लेके जाते हैं, चलना बहुत मुश्किल। अच्छा। मशल से खाना वाना सब खाते हैं, हजम करते हैं, और तो मसला से है इस वक्त, ये जो मसला है ना कि उनकी वो दवाएं तो खैर फायदा किया है, जी, तो जी। मैंने कहा शायद मैं इनको भी दिखाऊं तो अल्लाह इसमें भी ठीक है, रहम ठीक है, करे हमारे बिल्कुल, ये ऊपर। ज़्यादा मुनासिब है। अभी आपको मशवरा देते हैं। जी हाजी साहब, सबसे फरमाइए। बेहतर काम तो ये कि ये अपने मरीज़ को लेके आए मेरे पास, किसी तरह से लेके आए, बिल्कुल ठीक है, लाके दम कराए। मेरे अल्लाह पे मेरा यकीन है कि अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। देखिए, हम 7 दिन तक मरीज़ को बुलाते हैं, इस बच्ची को बुलाया, बाकी लोगों को भी 7 दिन तक बुलाते हैं। 7 दिन बुलाने का एक बहुत बड़ा मकसद है, जी। बहुत बड़ा मकसद है। 7 दिन में मरीज़ बहुत ज़्यादा रिकवर होता है। रोज़ाना में मालूम होता है कितना बेहतर, कितना बेहतर, कितना बेहतर। बिल्कुल ठीक। 7 दिन में उसका रिज़ल्ट हमारे सामने अच्छा खासा आ चुका होता है। ये इनको मैं एक छोटा सा मशवरा दूंगा, अगर इनकी अक्ल काम करे, लेकिन पहले बात है ये अल्लाह की तरफ जाने। पहले मैं बात की जी, इस्तिग़फ़ार बिल्कुल करें सही। कि इसके लिए क्या बेहतर है। रोज़ाना सुबह शाम करेला ग्राइंड करके 6-6 चमचे करेले का अर्क जो है वो उनको पिलाते रहे। ठीक है, ये आपके सामने रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, वो बेहतरीन रिज़ल्ट आना शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा काम ये, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्याज खिला के तो एक आधा चमचा शहद पिला दें। ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्याज, इतनी सी प्याज खिला के आधा चमचा शहद। अगर शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो फिर बिल्कुल फिर कुछ ना दें, सिर्फ ठीक। थोड़ी सी प्याज खिला दें। ज़्यादा नहीं खिलानी, मैंने कहा बार कह रहा हूँ, थोड़ी सी प्याज खिलानी। जी, करेले का देना शुरू करें, अल्लाह खैर करेगा, खैर होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो ये ला के दिखाएं, और उसके साथ जो भी आने वाले ऐसे तमाम मरीज़ जो हैं, या सर उनके लिए ये लाजमी है कि वो आने से पहले तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स की फ़ोटो स्टेट करा लें जो मेरे पास रहेगी। क्यों? बिल्कुल ठीक है। कि हमारे पास भी डॉक्टरों का एक टीम बैठती है, हम आपस में बैठ के मशवरा करते हैं। इलाज अल्लाह शिफाला देता है, इलाज तो मैं कर रहा होता बिल्कुल हूँ, ठीक। लेकिन वो डॉक्टर जो मेरे पास इलाज करवा चुके हैं जी, वो बैठते हैं। वरना किसी को बोल देना तो किसी में इतना हौसला हिम्मत नहीं होती है कि 2 साल बाद फिर साहब आपने बोला था हम आके देखें। मैंने कहा 2 साल गुजर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि जो भी मरीज़ है वो अल्लाह की तरफ जाए और ला के इलाज कराए, दिखा दे, 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आए, अल्लाह खैर करेगा, खैर होनी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चलें, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, आपकी कॉल्स को भी शामिल करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक लेके वापस आएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ आपकी सेहत के हवाले से, मौजू यही है। और दीन मोहम्मद अखुनज़ादा हमारे मेहमान हैं यहाँ पर, स्केजुअल गेस्ट आज के दिन तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, और आपकी बीमारियों के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाती है। मुख्तलिफ़ दीगर भी हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जो हाजी साहब जिन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, कुछ पेशेंट उनके हमरा भी आज तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी हमने गुफ्तगू करनी है उनके मामलात के हवाले से, कि वो किन अमराज में मुब्तला थे, फिर कैसे उनका इलाज हुआ और कैसे बेहतरी आई। तो एक और हमारे साथ यहाँ पे खातून जो है वो तशरीफ़ रखती हैं। बीबी, नाम अपना आप सबसे पहले बताइए। ज़रीना। अच्छा, अब ये बताइए, क्या आपका बच्चा, मैं देख रहा था अभी कुछ कि उसकी जो है वो मामलात थे, क्या मसला बच्चे के साथ था, ये ज़रा जी, फरमाइए। मेरे बच्चे के साथ मसला था कि उसको दाने हाथ पे निकले थे। ठीक है। और उसको जब शुरुआत थी तो मैंने शायद इतना तवज्जो नहीं दी, तो ये क्रीम वो क्रीम लगाती रही। फिर जब वो बढ़ गई तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाना के तकरीबन 7 महीने से मैं उसको ले लेके भाग रही थी, कभी यहाँ ठीक है। कभी वहाँ। उसको निकलते निकलते माथे पर निकली, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने दवाइयाँ दे देते थे, कुछ आराम आता था, फिर वही हाल होता था। फिर मैं डॉक्टर चेंज करती रही, कभी दम, कभी दरूद, कभी ये, कभी वो करती रही। लास्ट टाइम मैं जिस डॉक्टर के पास गई हूँ वो हमारे बहुत करीबी डॉक्टर है, मतलब कहने के लिए, पर उनका कुछ स्टाफ ऐसा हो गया कोरोना की वजह से, या जो भी कहें हम। तो गई, उन्होंने एक दफ़ा रात में गई, उन्होंने कहा हम आपको नहीं ले सकते, नंबर ख़त्म हो गए हैं, ये वो फलाना। ठीक है, वापस आ गई, दिल में आंसू भी थे कि देखो बच्चा इतनी तकलीफ़ में। दूसरे दिन गई, बच्चे को दिखाया, उन्होंने दवाई दी, कुछ आराम आया, पर फिर वही हाल हुआ। ठीक। फिर मैं दोबारा उनके पास गई, फिर मैंने उनको दोबारा दिखाया कि इसको देख लें, आपने दवाई दी थी, आराम नहीं आया। उन्होंने फिर दवाई चेंज करके दे दी, लेकिन वो जो दूसरी दवाई दी थी उसके बाद से तो इसका बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर मैं गई तो उन्होंने कहा, मैं लेट पहुंची जब दोबारा गई, उन्होंने कहा आप नंबर नहीं मिल सकता, आप जाइए।
उस दिन फिर मैं इंतज़ार करती रही। नेक्स्ट टाइम फिर तीसरी दफ़ा विजिट करवाया, उन्होंने फिर दवाई चेंज कर दी, लेकिन इसको आराम नहीं आया, बहुत बुरी हालत थी मेरे बच्चे की। उसके बाद एक दफ़ा मैंने भाई को भेजा, मैंने कहा जाओ लास्ट टाइम नंबर लेके आ जाओ, दिखा देते हैं आखिरी दफ़ा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मास्क पहन के नहीं आए, आप प्लीज़ बाहर जाए, हम नंबर नहीं दे सकते आपको। फिर मैंने बहुत मैं हार मान ली और मैंने दिल में सोचा कि अब मैं जो है ना कुछ और करती हूँ। तब मेरे ख्याल में आया कि मैंने डॉक्टर साहब का एक दफ़ा शो देखा था। अच्छा। तब मैं भागी भागी अपने बच्चे को यहाँ पर लाई थी। उस वक्त बहुत बुरी कंडीशन थी मेरे बच्चे की, इतनी बुरी थी कि कोई सोच नहीं सकता, पूरी रात लाते मारता था खारिश से। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इसको सोराइसिस है, जबकि किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया। मैंने सबसे दिखाया, बताना चाहिए, डायग्नोसिस नहीं हो सका था कि हाँ, इसको सोराइसिस है, बताना ट्रीटमेंट तो चाहिए बहुत कि देर भाई की ये बात प्रॉब्लम है इसको, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं। पर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इसको सोराइसिस है और ये जो है ये ख़ानदान से आती है। तो उन्होंने मुझे पूरा इसके बारे में समझाया और मैंने इसके पास 7 दिन इलाज करवाया। 7 दिन में माशाल्लाह से ये बिल्कुल रिकवर हो गया था आधे तक। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह। थोड़ा सा बाकी करवाया था, अब माशाल्लाह से बहुत बहुत रिकवर है मेरा बच्चा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ये कम अच्छी है बात है। इसको। जी हाजी साहब, अब ये कि एक तो मसला डायग्नोसिस का ना समझ में आए, फिर जब न समझ में नहीं आएगा, फिर जो कुछ हुआ ये बड़ा एक तकलीफ दे मरहला माँ बाप के लिए, ख़ास तौर पे माँ के लिए बच्चा, क्योंकि इस छोटा बच्चा, वो बच्चा इधर यहाँ पे शरारतें कर रहा है, अभी मैं इसको देख रहा हूँ कैमरे के पीछे, तो वो बड़ा मुश्किल काम। फिर छोटे बच्चे के अंदर तो एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है। ये कैसे हुआ? बच्चे के लिए तो परहेज़ मुश्किल, सब कुछ मुश्किल, कैसे होता है ये ज़रा समझाइए। देखिए, ये बच्चा माँ के दूध पे मदर फीड पे वो परहेज़ ये बच्ची कर रही है। ठीक है। इलाज बच्चे को हो रहा है, लेकिन परहेज़ उसकी माँ कर रही है। वो चीज़ें नहीं खा रही ठीक। जिससे वो बच्चे को नुकसान। एक दिन गलती हुई थी, वो बच्चे पे आके रिजल्ट आ गया था। मैंने माना कहते आइंदा ये गलती ना हो। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये 100% हम लोग गलत कह रहे हैं। इस बच्चे को ये बीमारी थी नहीं, है ना, ये बच्चा बीमार है। आज देखें जी। इस कागज़ की तरह क्लियर है। माशाल्लाह। ठीक है। जब लेके बच्ची आई थी, लेकिन इस माँ बाप को मैं दाद देता हूँ कि इन बच्चों ने हौसला नहीं हारा, हौसला नहीं छोड़ा, इन्होंने मेहनत की, इलाज किया। और जब पूरा वजूद ख़राब हो चुका, गल रहा था, जगह जगह पर इसका हालत ख़राब थी, ख़ास तौर पर पेशाब की जगह, आसपास पूरी जगह पूरी Growing area, पूरी बिल्कुल। पूरी बुरा हाल था। और बच्चा खुजा 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 कि उसका दिन रात रात को भी लाते मारता था खुद उसके लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी तकलीफ़ों से बच्चा 100% बाहर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का अपने ख्याल रखते देखें, अभी सारी गुफ्तगू में एक चीज़ ये सामने आई है कि कोई भी बीमारी हो, इसको एक तो मामूली ना समझा जाए, और दूसरा ये कि ख़ुद से इसको इलाज करने की, ट्रीट करने की कोशिश ना की जाए। सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से हमेशा हम बात करते हैं कि इंतहाई मुज़िर जो है वो साबित हो सकता है, इंतहाई मुहलिक हो सकता है बाज़ औक़ात। कॉलर है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं प्रभात से बात कर रही हूँ। मेरे डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे पित्ते में पथरी है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। तो डॉक्टर तो ऑपरेशन कह रहे हैं, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। ये 4-5 महीने हो गए मेरी इस मसले में। ठीक है। तो क्या कोई यकीनी इलाज है तो मुझे बता दें। और दूसरा मसला ये है कि मेरी ठीक है। तकरीबन 50 से कम है, 1-2 साल, लेकिन मेरे अब मेंसेस 3-4 महीने नहीं आते ना। तो मेरे इलाज के लिए एक बेटी है तो अपना इलाज करवा। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। आप जवाब टीवी के ऊपर सुने ज़रा। बेहतरीन काम तो ये है कि अगर मेरे पास आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ 41 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अवल अहद शरीफ 11 दफ़ा पढ़ के तो दुआ मांगे, पानी भी फूके, पिए भी, और जहाँ पथरी है वहाँ पर से पानी लगाते भी रहें। ठीक है। ठीक है। कोशिश करें कि टिंडा लौकी तोरी करेला 4 सब्जियाँ 1-2 महीने इस्तेमाल करें और बाकी चीज़ें छोड़ दें। लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर इस्तेमाल कर छोड़ दें। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ज़ीरा, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह खैर करे कि खैर होगी, इंशाल्लाह खैर होगी। ठीक है। और अगर आ सकते हैं मेरे पास तो सबसे बेहतर यही है मेरे पास आ जाए। ठीक है। ये और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 2 बजे के बाद मुझसे रब्ता कर लें, बेहतर ये है। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 बजे के बाद कॉल कर लें। नीचे नंबर जो दिया गया ये आप देख सकते हैं, इसमें वो नंबर भी शामिल है जो प्रोग्राम में करने के लिए, उसके ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि जो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और इसके बाद जो नंबर आएंगे ये दीन मोहम्मद साहब के नंबर है, इसके ऊपर आप 2 बजे के बाद रब्ता कर लें। गो के नंबर तो अभी भी एक्टिव हैं। जी, बात हो रही है, बात हो रही है, सवाल जब हो रहे हैं, मालूमात उनको मिल रही है, मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो 2 बजे के बाद आप कॉल करें। नंबर के ऊपर जो है वो बच्चे को ज़रा लेकर आइएगा, ज़रा बच्चे की भी ज़रा कंडीशन दिखाएं। ब्रेक पे जाने से पहले, इस कॉलर से पहले जो है हम बात कर रहे थे एक बच्चे के केस के हवाले से, इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है,
وہ آپ کو دکھائیں گے کہ بچہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو جیسے بھی چہرہ بتایا دیکھو گیا تھا پورا ماتھا بھرا ہوا تھا، ماتھے کے اوپر آپ نے بالکل کہا تھا. ذرا دکھائیے بچے کو ماشاءاللہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ. ہاں تو یہ بچہ ہے جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو سورائسس کا پیشنٹ تھا اور اس کے ہاتھ پیروں پہ سب کی جگہ پہ وہ نشانات تھے. جی جی ماشاءاللہ بہت کلیئر ہو گیا. ماشاءاللہ آپ کافی یہاں پہ اس کے پیر پہ تھا. جی نہیں بس ٹھیک ہے، آپ اس کو اوپر نہ کریں، صحیح ہے بس ہاتھ کے الحمدللہ اوپر چہرہ اور اس کے اوپر ماتھے کے اوپر بھی آ گئے یہ ہوئے پورا تھے یہاں فورہیڈ کے تک، اوپر. یہاں سے یہاں تک تھا. یہ اچھا پوری ناک بھری ہوئی تھی. اچھا ماشاءاللہ اب تو کافی بہتر ہو گیا، اب تو کافی شرارتیں کر رہا ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا، اللہ نے شفا دی. ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں اور ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اپنی نوازی کا مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہوں ضرور جان کیجیے. محمد صاحب سے. جی جی دراصل میری جو نوازی ہے وہ 4 سال کی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے. اچھا چل اور نہیں جس پاتی. وقت وہ پیدا ہوئی تھی تو تھوڑا سا جو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے دماغ میں گیس نہیں گئی، مطلب آکسیجن کم ہوئی تھی. اچھا تو ٹھیک ہے. وہ علاج تو بہت ہو رہا ہے مگر یہ کہ وہ چلتی ہے، سائیکل بھی چلاتی ہے مگر بیچ میں نہیں چلتی ہے اور اس کا جسم پیر اور جو دھڑ ہے وہ ہلتا بہت ہے، اس اچھا لیے وہ ڈر جاتی ہے اور گر جاتی ہے. اچھا اچھا تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا ہم کو کہ ہم کیا کریں، ہم بہت علاج کر رہے ہیں. آپ کراچی سے بول رہے ہیں؟ جی کراچی سے. دیکھیں بی بی آپ کی تو اللہ نے بڑی آسانی پیدا کی ہوئی ہے. آپ کراچی میں بھی کراچی میں ہم ایڈریس میں بتا دیتا ہوں. بہادر آباد 4 مینار چرونگی پہنچو، چرونگی ساتھ ہی سیلانی والے، ہم دونوں آمنے سامنے ایک گلی میں. کولے میں سیلانی والے تھوڑا آگے جاؤ گے دایاں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا حاجی دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں. دوپہر 2 سے لے کے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہے. اتوار کو صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آ جائیں. ایک دفعہ اس بچی کو لا کے دکھا دیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ میرا اللہ پہ یقین ہے کہ آپ کی بچی چلے گی اگر آپ ایماندار ہوئے. ایمانداری پرہیز کو بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محنت اور پرہیز کا نام ایمانداری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ 2 کام کر لیے تو یقین ماننا تمہاری بچی چلے گی انشاءاللہ. میرا دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، لیکن ایسے ہزاروں مریض چلے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے. سی پی چائلڈ ہے، آرٹسٹک آٹزم ہے اور ایسے مریض جو ہے الحمدللہ سب کا علاج ہوتا ہے. چھوٹے دماغ والے سے بولتے ہیں شارٹ برین کے بچے جو ہیں الحمدللہ وہ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ عام بچوں کے برابر ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ بڑی کامیابی سے ہوتا ہے. میں اس میں چھوٹے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. ضرور ضرور. میرے پاس دنیا جہان کا علاج ہوتا ہے، مسلم غیر مسلم سب کا ایک ہی علاج ہے. لیکن اچھے لوگ وہ لگتے ہیں جو آ کے نخرے نہیں کرتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کہنا چاہ رہا ہوں. جی عظیم ترین ڈاکٹر ہے شاہ صاحب. جی اس شخص کی عظمت کو میرا سلام ہے کہ وہ آپ یقین مانیں جس انداز میں آ کے ملتا ہے نا، آپ جب جانتا ہے کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. اتنا خلوص دیتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں. اس نے صاف بولا ہے سر ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر ہوں، میری بیٹی ڈاکٹر، لیکن آئی ایم سوری ہمارے پاس علاج نہیں، میری بنواسی آٹزم ہے. علاج کروایا بچی آج عام بچوں سے 100 گنا زیادہ آگے نکل گئی. ماشاءاللہ. آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کو جو عام بچے ہیں 100 بچے جواب نہیں دیں گے، لیکن وہ بچی تمہیں ہر 100 کا جواب فٹافٹ دے گی، فٹافٹ دے گی. یہ ہے کہ محنت کرتے ہیں، دوائی کھلاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. نانا نے، نانی نے، ماں نے، باپ نے، سب نے مل کے محنت کی. آج وہ بچی بہت شاندار ہے، بہت اعلیٰ ہے. آپ دیکھیں اس سے اچھی کیا بات ہوئی. ایک بچی کیا نام ہے آرٹسٹ سے اپنی زندگی میں واپس آئی. شارٹ برین والا بچوں سے نہیں پتا میں کون ہوں، کہاں پہ آگے کھڈا ہے، آگے بجلی کا تار پڑا ہوا ہے، اس سے کچھ ہوش نہیں ہے، وہ چلا جا رہا آگے، خبر نہیں ہے. وہی بچہ جب اس کا علاج کرتے ہیں، علاج کرنے کے بعد اس کا دماغ کھل جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، عام بچوں کے برابر ہوتا ہے. بالکل. تو وہ اپنی زندگی میں آ جاتا ہے. اس طرح چھوٹی سی مثالوں کی جو کیا نام ہے بچوں کی کیا نام ہے بچہ دانی ہوتی ہے. بہت کم کیسز آئے ایسے جوان بچی ہیں لیکن ان کی بچہ دانی جو ہے نا پیدائشی بچی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. لیکن اس کے والدین نے علاج کرایا، علاج کرنے کے بعد عام بچوں کے برابر آ گئے. لیکن اس میں وقت لگا. یہ 2 دن کا نہیں ہے، اس میں 2-3 سال لگے ان کو، لیکن بتدریج بڑی ہوتی چلی گئی. بالکل ٹھیک. الحمدللہ اپنی زندگی میں واپس آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بتایا جاتا ہے خاص طور پہ جو شرائط ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. پرہیز کا جو بتایا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کے افاقہ ہوتا ہے. اور افاقہ تو پھر بھی جیسے ہم بات کرتے ہیں اکثر یہ سوال ہم پوچھتے ہیں، کالر بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پرہیز بڑا سخت آپ بتاتے ہیں، تو اس میں فائدہ تو ہو جاتا ہے یقیناً، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو کافی وقت لگ جاتا ہے. تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر جلدی بہتر ہونا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن شرائط کے بارے میں بتایا جائے اس کے اوپر عمل کریں. دوسرا یہ کہ اپنا جو آپ کا طرز زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. یہ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کا نہ سونے کا وقت ہے نہ جاگنے کا وقت ہے. جتنی بیماریاں آج کل ہیں بڑی وجہ یہ بھی ہے. یاسر جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں اس کی بات وضاحت کروں. شاید ان بچوں نے بھی میرے پاس آ کے لوگ دیکھے ہوں گے وہاں پر جن کو دمے کی تکلیف ہوتی ہے. وہ بیچارے راتوں سیدھے سو نہیں سکتے. بالکل ایسا ہے. ان کے پیچھے تکیے رکھے نا، بس تھوڑا سا یوں کر کے سلاتے ہیں، دائیں بائیں تکیے رکھے. بالکل. بعض تو ایک دردناک واقعہ میں آپ سے شیئر کر لوں. شاید ممکن ہے یہ منظر بچوں نے نہ دیکھو. میرے ساتھ بچی جو بیٹھی ہے کہ دمے کے مریض کو رات کو دونوں بازو جو ہے نا وہ دونوں طرف سے باندھ کے سلاتے ہیں. کیوں؟ کہ کبھی ادھر نہ گر جائے ادھر نہ گر جائے. وہی مریض کا علاج ہوا. علاج ہوتے ہوتے پیٹ اتنا پھولا ہوا، پیٹ بھی کم ہوتا چلا گیا، سانس باہر ہوتی چلی گئی، چلنا پھرنا ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا. دمے کے مریض اپنی زندگی میں آتے آتے واپس آ گئے. آج آپ کی طرح میری طرح سو رہے ہیں اور بہترین نیند کر رہے ہیں. اور جو شخص واش روم جانے کے لیے 10 قدم میں 10 دفعہ کھڑا ہوتا تھا وہ شخص آج 4-5 کلومیٹر چل رہا ہو. یہ باتیں دو آتی ہیں. ایک دوائی کھانا، پرہیز کرنا، اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. منہ کے مزے چھوڑ دو گے نا تمہیں زندگی مزے مل جانے. زندگی بھر عیش کرو، لیکن منہ کے مزے لیے تو زندگی مزے سے محروم ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ زندگی کا مزہ ملے، انسان اچھی صحت مند زندگی گزارے، میاں بیوی صحت مند زندگی گزاریں، ماں باپ کریں، بہن بھائی کریں، بچے کریں، اچھی زندگی گزاریں. صحت مند زندگی بہترین زندگی ہے، لیکن بیماری کی زندگی تکلیف دہ زندگی ہے. بالکل اس سے بچا جائے اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو بہرحال جی اسکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے، اس کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پاکستان میں کالر ہیں؟ اچھا جی، تو یہ ضروری ہے. اچھا اب ایک سلسلہ اور ہمارا ہے جس کے اندر جو ہے ہم وہ ایک دعا ایک مشق اس کی کرتے ہیں، اس کے اندر آپ شامل ہو جائیں. اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا حاجی صاحب بتا دیں تاکہ دیکھنے والے جو تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی بسم اللہ الحمدللہ. اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. جو بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں بھی ہیں، جو میں مشق کر رہا ہوں یا دعا کر رہا ہوں اس میں تمام لوگ شریک ہو جائیں. کسی کو کندھے میں تکلیف ہے تو کندھے پہ ہاتھ رکھیں، آمین بولوں اٹھا کے دوبارہ پکڑیں، آمین بولوں اٹھا کے دوبارہ پکڑیں. سر میں تکلیف ہے سر پکڑ لیں، دل میں تکلیف ہے دل پہ ہاتھ رکھ لیں. یاد رکھیں جہاں بھی تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھتے رہیں. جب میں آمین بولوں اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی محبت سے چند لمحوں میں آپ کے سامنے جواب آ جائے گا اور آپ کو فوراً شفا ملے گی اور فوراً آپ تکلیف سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جو بھی پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی درد تکلیف بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. آمین ثم آمین. جادو کرنے کرنے والے مرجن پڑھ جن میں جادو کو شفا ملے. آمین. جنات موکلات والے بھی ختم ہو جائیں گے، جنات موکلات بھی ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. پاکستان کے چور ڈاکو ختم ہو، شر فسادی ختم ہو اور چوری کا بعد پاکستان آ جائے لیکن چور پاکستان نہ آئے. آمین بولو. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. اللہ سب کی درد تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھو کے دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں بیماری ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. سب کی تکلیفیں بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھو کے دوبارہ پکڑو. پاکستان اسلام کے دشمن ختم ہو جائے، پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب جو، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. آمین ثم آمین. پاکستان کے اندرونی بین دشمن ختم ہو جائے، مچھلی ختم ہو جائیں. پاکستان چور ڈاکو ختم ہو، چوری کا ڈاکے کا مال سارا پاکستان آ جائے تو ایک چور پاکستان نہ آئے. آمین ثم آمین یا رحمت اللہ عالمین. یہ مشق ہے، اس کو آپ چاہیں تو اپنے موبائل پہ کیا نام ہے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ دن میں آپ بار بار کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو فوری شفا ملے گی اور اسی وقت ملے گی. بالکل ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ پروگرام یا اس کے علاوہ جو دیگر پروگرامز اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اے ڈی ایم نیچرل کا ایک یوٹیوب چینل بھی اس کا ہے، فیس بک پیج بھی اس کا ہے، اس کے اوپر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. مختلف ادویات کے حوالے سے اس پہ آپ کو ڈیٹیل بھی مل جائے گی. اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے ذریعے بھی رابطہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پیر کے دن K21 نیوز پر یہ سیگمنٹ جو ہے 10 سے 11 کا سیگمنٹ ہوتا ہے. اس میں دین محمد صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان سے یہ سوال و جواب کیے جا سکتے ہیں. پروگرام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو K21 ایک آفیشیل چینل ہے، اس کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یوٹیوب کے اوپر گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر، اگر آج کی تاریخ ڈال کے پروگرام دیکھیں گے تو آج کا پروگرام بھی کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوگا اسکرینز پہ. تو
تو آپ اس کے ذریعے یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ دیکھنے سے رہ گئے ہو تو آپ ریپیٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب تو بہت آسان یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے. تو بہرحال جی، آج ہم نے کچھ مختلف بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. بہت شکریہ. اور ریپیٹ جی ٹائم جی، بتا دیں کس ٹائم ریپیٹ ہوگا؟ ریپیٹ یہ رات میں ہوتا ہے، رات کو 4 بجے کے قریب یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس وقت بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر موقع میں مل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن میں نہیں دیکھ پاتے، رات میں اگر ان کی ٹائمنگ ہے تو رات میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ نے وقت دیا. بی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے پروگرام میں شرکت کی. یہاں پر اجازت لینے کا آپ سے وقت ہے، اور کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.